السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ تاکراتوں کے سلسلے کے بعد میں آج سے دوبارہ تھرسڈے تذکیر کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ رمضان کی مناسبت سے 10:30 بجے کا وقت طے کیا گیا تھا، اور عام دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ نشست 9:30 بجے ہوا کرے گی۔ قبل اس کے کہ ہم سورہ اعلیٰ کے اگلی آیتوں کا احاطہ کریں، سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل فلسطین پر اسرائیلی ظلم و تشدد کے خلاف اس کی بھرپور مذمت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اہل فلسطین کے عافیت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، نوجوانوں کی، معصوموں کی، اور خاص طور پر ان تمام لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں جو اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اہل فلسطین کی جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں ان سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ وہ اہل فلسطین کی مدد بھی کریں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی عافیت کے لیے دعا بھی کریں۔ آج کا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں سورہ اعلیٰ، جو مکی سورہ ہے، اور ہم نے اس کی 7 آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کو پچھلی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سے آگے جو ہے درس دینا مقصود ہے، لیکن تھوڑا سا خلاصہ اور پچھلی 7 آیتوں کا لب لباب اور سمری آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو اگلی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ہم یہ بات کو ہم دہرانا چاہیں گے کہ یہ ایک بہت اہم سورہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ بار بار کثرت سے اس سورہ کو جہری نمازوں میں، خاص طور پر عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورہ کے مضامین بہت اہم ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی قدرت ہے اس کے 4 گوشوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں تخلیق ہے، تسویہ ہے، تقدیر ہے اور ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دلاسا اور اطمینان دلایا گیا ہے، اور جو اس بات کی داخلی شہادت ہے کہ یہ سورہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی ابتدائی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور آپ کو اس بات کا اطمینان دیا گیا ہے کہ آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ جو کچھ بھی آیتیں وحی کی جا رہی ہے وہ آپ کے یاد کرا دی جائیں گی آپ کو، اور آپ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ دھڑکا رہتا تھا کہ کہیں وحی ہونے والی آیتیں آپ کے ذہن سے محو نہ ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا اندیشہ کیا ہے، اور اس اندیشے کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے زبان کو بہت تیزی سے حرکت دیتے ہیں تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آیتیں پیش کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ میں آپ پڑھیں، اور آپ کی دل کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اس سے آگے ایسے بھائی آپ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔
محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات نمبر 8 سے لے کر ختم سورہ تک ہم نے تلاوت فرمائی اور اب ترجمہ۔ اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے کل ملا کر کے 8 سے لے کر 19 نمبر کی آیات۔ ان میں پہلی 2 آیات کو ہم لیں گے اور اس کے بعد میں اگلی آیات کی طرف چلیں گے۔ پہلی 2 آیات، آیات نمبر 8 اور 9، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ معین بھائی، یہاں جو یہ بات آئی ہے، آسان طریقے کی بات، ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں جی، تو یہ جو آسان طریقہ جو لفظ آیا ہے، جو الفاظ آئے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ فیصل بھائی، اس میں مفسرین کے درمیان 2 رائیں ملتی ہیں جی۔ ایک رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے وہ دیگر شریعتوں کے مقابلے میں، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی آسان ترین شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بھی بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری شریعت میں کوئی کجی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو فطرت انسانی پر بار گزرے۔ اور دوسری رائے یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اوپر کہی وہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی محترم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دعوت کے سلسلے میں بڑی تڑپ بھی تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی دعوت کو لوگ قبول کر لیں، اور اس کے لیے آپ بہت زیادہ کوشاں بھی رہتے تھے اور بہت محنت بھی کرتے تھے۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو تبلیغ کرنا ہے یا اللہ کے راستے کی دعوت دینا ہے، اس میں بھی آپ کو یہ آسانی دی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف بلانا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو جو ہے ہدایت کے راستے پر گھسیٹ کر لانا ہے۔ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو آپ اس معاملے میں جو ہے اطمینان رکھیں کہ آپ کو صرف دعوت دینے کی ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ صرف بات کو پہنچانے کی ذمہ داری۔ اور اسی کے متصل بات جو آیت آتی ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں اگر نصیحت نافع ہو۔ تو یہ تو ضرور ہے کہ دعوت عام طور پر دی جائے گی، لیکن اس عام دعوت کے نتیجے میں وہ افراد چھٹ کر الگ ہو جائیں گے جو اس دعوت کو قبول کرنے کا کچھ نہ کچھ مادہ اپنے اندر میں رکھتے ہیں جی۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک ایسا گروہ میسر آئے گا جو آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک ایسا گروہ ہوگا جس پر آپ آگے بھی محنتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ گروہ حلقہ بگوش اسلام ہوگا۔ پھر اس میں معین بھائی ایک بات اور یہ بھی کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور اسی وزن پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سورہ غاشیہ کے اندر میں جی فذکر انما انت مذکر، تو وہاں بھی نصیحت کرنے کے لیے گویا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کہ انما انت مذکر، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ دعوت دینے والے ہیں۔ مزید کہا کہ لست علیہم بمسیطر، جی، کہ آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بٹھائے گے۔ اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کا انجام بھی سامنے لایا گیا ہے جو دعوت کو قبول کر لیں گے اور وہ جو دعوت کے انکاری بنے رہیں گے۔
آج چونکہ سورہ غاشیہ ہمارا موضوع نہیں ہے لہٰذا ہم یہیں تک محدود رہتے ہیں۔ تو فذکر انما انت مذکر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں کہ نصیحت ان لوگوں کو کریں جن لوگوں کے لیے نصیحت نافع ہے۔ اب یہاں پر معین بھائی ہمیں سورہ عبس کا بھی وہ مقام یاد رکھنا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک مطلب یوں ہے کہ ایک عملی نمونے کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ آپ کی دعوت کا یوں کہہ لیجئے کہ مرکز کون لوگ ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا ناظرین اگر آپ سورہ عبس کے پس منظر کو ذہن میں تازہ کر لیں تو بات کو سمجھنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہوگی، اور ساتھ میں اللہ کا جو منشا ہے وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ پس منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سرداران قریش کو اللہ تعالیٰ کے دین کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ سمجھا رہے تھے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اب چونکہ سرداروں کی محفل تھی لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التفات تو سبھی کی طرف ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کی طرف بھی آپ ملتفت تھے، اور خواہش یہ تھی کہ اگر سرداران قریش جو اپنے حلقے میں بااثر ہیں، جن کا سماج کے اندر میں اپنا ایک رعب و دبدبہ ہے، جن کی بات گویا کہ عوام الناس سنتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں تو ایک راہ کھلے گی عوام الناس کے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کی۔ اور آپ چاہتے تھے کہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ اس دعوت کو بڑی اچھی طرح سے سرداران قریش کے سامنے رکھیں اور ان کو سمجھا دیں۔ اب اسی اثنا میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا صحابی ہیں وہ وہاں آتے ہیں۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر چکے ہیں اور مزید ہدایت کے متلاشی ہیں، مزید علم و فضل کے طلبگار ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں ایک ایسے وقت میں جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون شریک محفل ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے دین سے متعلق چند ایک باتوں کے سلسلے میں استفسار کرتے ہیں۔ اب اس پرٹیکولر وقت میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے تھے، آپ کو کسی درجے میں یہ بات ناگوار گزری کہ ایک نابینا صحابی عین محفل کے درمیان میں اپنی کوئی بات پوچھنے کے لیے چلا آیا، اور آپ نے کسی درجے میں ان کو نظر انداز کر دیا، پہلو تہی برتی۔ بہرحال جو بھی عمل رہا اس کی وضاحت نہایت ہی مناسب الفاظ کے اندر میں سورہ عبس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور وہاں پھر یہ ہوا کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہہ لیجئے کہ کسی درجے میں نظر انداز کر کے اپنی بات جو سرداران قریش سے چل رہی تھی اس کو جاری رکھا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ ایک تو وہ قریش کے نکچڑے ہیں جو آپ کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں، جن کا تو کہنا یہ تھا اے محمد تم اپنی محفل سے سماج کے یہ جو نچلے طبقے سے متعلق یہ ہم سے کمتر قسم کے جو لوگ ہیں جن کو وہ اپنی دانش میں کمتر سمجھتے تھے، ان کو اپنی محفل سے نکالو تاکہ ہم تمہاری محفل کے اندر میں آئیں۔ ایسے لوگ جن کو اپنی بڑائی کا زوم ہے، جو گھمنڈ اور غرور کے اندر میں مبتلا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو کیا قبول کریں گے؟ جو انسانوں کے درمیان میں تفریق ڈالنے کے قائل ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے گرویدہ ہو چکے ہیں، ایسوں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت صرف کرنے کی بجائے آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ جو دوڑ کر آپ کے پاس میں آ رہا ہے، جو نابینا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایت آپ سے چاہتا ہے، آپ اس کی طرف ملتفت ہوں، وہ آپ کے التفات کا زیادہ حقدار ہے ان کی بنسبت۔ فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں اگر نصیحت نافع ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نصیحت نافع ہے، اور یہ جو قریش ہیں، سرداران قریش ہیں، ان کے کان جو اس نصیحت کو سننے کے روادار نہیں، لہٰذا داعیان حق کے لیے بھی اپنے آپ میں
ایک یوں کہہ لیجئے کہ قاعدہ کلیہ ملتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں. کبھی کبھی ہمارا التفات کسی کی طرف محض اس لیے بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی بڑا آدمی اور اس کی بنسبت ہمارا کوئی ہم وطن بھائی جو ہماری دعوت کو قبول کرنے کا داعیہ اپنے اندر میں پاتا ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کو نظر انداز کرنے کے کاسٹ پر ہم ان لوگوں کی طرف ملتفت ہو جاتے ہیں جو ہماری دعوت کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو جن لوگوں کے حق میں دعوت نافع ہوگی، جو نصیحت کو سن کر کے مستفیض ہونا چاہیں گے، ان لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اور یہ دعوت عام کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون لوگ ہیں جو دعوت کو سننے کے اور اسے قبول کرنے کے حق میں ہیں. تو یہ کسی قدر واقعے کے ساتھ بھی گویا کہ ہم نے کوشش کی ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ کی تفصیل آپ کے سامنے لائیں. اس کے بعد میں جو آیت آتی ہے، آیت نمبر 10، سیذکر من یخشی، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے. تو یہ ڈر سے کیا مراد ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں فیصل بھائی. ڈر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا دین جس آخرت کا نظریہ پیش کرتا ہے اور اللہ کے سامنے حساب اور کتاب اور اپنے جواب دہی کا نظریہ پیش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو جی اٹھنا ہے اور پھر ہمارے اعمال کا ہم کو اللہ کے سامنے حساب اور کتاب دینا پڑے گا، اور پھر ایمان اور عمل کی مناسبت سے جو ہے ایک جماعت جہنم میں جائے گی اور ایک جماعت جنت میں جائے گی. اور پھر جہنم کی جو تصویر کشی کی گئی ہے قرآن مجید میں جا بجا، تو جو شخص اس بات پر یقین رکھے گا اور اس بات سے ڈرے گا کہ جہنم کا واقعی میں کوئی وجود ہے اور جہاں ہلاکت خیزی کا یہ عالم ہوگا، ظاہری بات ہے کہ وہی جو ہے اس سے ڈرتے ہوئے اس نصیحت کو یعنی قرآن مجید کو اور اللہ کے دین کو قبول کرے گا. اور دوسری بات یہ بھی اتنی ہی صحیح ہے کہ جو اپنے رب کو جانتا ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب کتنا کریم ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کی کسی بات کی وجہ سے ناراض ہو جائے، یہ جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو وہ بھی خوف ہے اس کے دل میں. تو وہ جو تقویٰ والا جو معاملہ ہے وہ یہی معاملہ ہے کہ تقویٰ میں دونوں چیز ہے. ایک تو یہ کہ آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے اور یا میرے کسی قول سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے اور میری نافرمانی کی وجہ سے جو ہے میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں. تو اس خشیت میں یہ دونوں کیفیتیں شامل ہے. تو جس کو یہ کیفیت حاصل ہے وہی جو ہے اس قرآن مجید سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا. اس کے لیے یہ یاد دہانی گویا کہ خوف خدا بھی اور انجام پیش آنے والا ہے خدا نخواستہ، اس کا بھی خوف اسے لاحق ہے. اور ایسا شخص وہ ہے جو نصیحت کو قبول کر لے گا. تو یہ ناظرین یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اور اپنے انجام بد سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت نافع ہوگی، وہ نصیحت کو قبول کر لیں گے. سیذکر من یخشی، تو جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. اور اس کے برعکس ایک اور آدمی کا تذکرہ آ رہا ہے جو گریز کرتا ہے، اور وہ گریز کرنے والے شخص کی ایک خصلت بیان ہوئی ہے. اس کو عربی کا لفظ اشقا لایا گیا ہے، اور اشقا جو ہے وہ سپرلیٹیو کا سپرلیٹیو کا صیغہ ہے، یعنی شقی سے آگے آ کر کے اشقا، یعنی نہ صرف بدبخت بلکہ انتہائی بدبخت. تو یہ انتہائی بدبخت ہی ہوگا جو اس نصیحت کو قبول کرنے سے گریز کرے گا. اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت، اور اپنی اس کی انتہائی بدبختی اس کو آخر کہاں لے جائے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الذی جو یسلا ڈال دیا جائے گا، یسلن نار الکبریٰ، بڑی آگ میں ڈال دیا، بڑی آگ میں ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف آگ ہی لکھتا تو کافی تھا کہ یہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اشقا کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے النار الکبریٰ جو ہے
اشقا کے ساتھ اشقا کے ساتھ میں جو ہے اس کی مناسبت سے جو ہے کہ بڑی آگ میں ڈال دیا جائے. کیونکہ جیسا کہ فضل بھائی ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے جنت کے بہت سارے درجات ہوں گے اور دو درجات کے درمیان بہت فرق ہوگا. کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت کے دو درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جہنم کے بہت سارے درجات ہیں اور جو شقی انسان ہوں گے ان کے بدبختی کے لحاظ سے جو ہے ان کو ان جہنم کے مختلف درجات میں ڈالا جائے گا. تو یہاں جو بہت زیادہ شقی انسان ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسے ایک بہت بڑی آگ میں ڈال دیا جائے. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں ویل نام کی بھی ایک وادی ہے اور دوسرے بہت سارے حاویہ بھی آتا ہے جہنم کے لیے. تو جہنم کی بہت ساری جگہیں ہیں اور اس کے لحاظ سے جو ہے یہاں نار الکبریٰ کا لفظ لایا ہے. ہمارے کسی تذکیری پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ آگ انسان کی لگائی ہوئی دنیاوی آگ نہیں ہے. یہ آگ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی آگ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کی تپش دنیا کی آگ کی تپش سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی اور وہ ایسی آگ ہوگی کہ انسان کی جلد کو جو ہے وہ جھلسا کر جو ہے ایک دم انسان کی جلد جھڑ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس آگ کا مزہ چکھانے کے لیے بار بار اس کو نئی جلد عطا کریں گے کیونکہ جو پین ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ ہماری جلد میں ہوا اور یہ دائمی عذاب ہے. دائمی عذاب ہے جو اس کے اوپر ہوتا رہے. اور یہ دائمی عذاب کو سہنے کے لیے ایک نئی جلد عنایت کی جائے گی تاکہ وہ پین ریسپٹرز کے ذریعے سے اس دائمی عذاب کا مسلسل مزہ چکھتا رہے. یہی بات بیان ہوئی ہے آخر کے ٹکڑے میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. فضل بھائی میں ایک اینیکڈوٹ میں آپ لوگ ناظرین کو پیش کرنا چاہوں گا. یہ بات جو ہم نے نئی جلد کی جو بات کی ہے یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا ہے. اور بہت سال پہلے ریاض میں جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں قرآن مجید کی مختلف آیات کو دنیا بھر کے سائنٹسٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو یہاں جب یہ آیت ایک فزیشین کے سامنے پیش کی گئی تو اسے بہت تعجب ہوا کیونکہ اس وقت تک مطلب یہ آج سے 1400 سال پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ انسان کے پین ریسپٹر جو ہے اس کے جلد میں ہو. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آگ کے عذاب کو بار بار چکھانے کے لیے نئی نئی جلد اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اور اس نے صرف ایک آیت کی بنیاد پر جو ہے اسلام قبول کیا اور وہاں کلمہ شہادت. سبحان اللہ. تو ناظرین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس دائمی عذاب سے تو پناہ مانگنی ہی چاہیے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ دوزخ میں چونکہ وہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور قائم رہنے دونوں اعتبار سے ایک برا ٹھکانہ ہے، اس برے ٹھکانے سے تو ہمیں مامون و محفوظ رکھ باری تعالیٰ. تو تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ انتہائی بدبخت اس بڑی آگ میں ڈالا جائے گا اور یہ بڑی آگ کی کیفیت، یہ بڑی آگ کے اندر میں یہ شخص نہ تو ایک بارگی مر کر کے اس کا قصہ پاک ہو جائے گا بلکہ نہ وہ چاہے گا کہ اس کو موت آئے لیکن موت بھی نہیں آئے گی، اور اس کا جینا بھی ایسا جینا ہوگا جس جینے سے وہ نہایت ہی عاجز اپنے آپ کو عاجز پائے گا. محترم ناظرین یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہے اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا کہ دنیا کا عذاب تو آدمی کے مرنے کے ساتھ میں ختم ہو جاتا ہے، بھلے ہی یہاں کا ظالم ترین انسان ہمیں کوئی عذاب دینا بھی چاہے تو وہ عذاب ہم کو کب تک دیتا رہے گا؟ جب تک ہماری زندگی ہے. زندگی کے خاتمے کے ساتھ میں عذاب بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب اپنے آپ میں ایک ایسا عذاب ہے جو کئی ایک زندگیوں پر محیط معلوم پڑتا ہے. کہ اگر بتایا جاتا ہے کہ مسلسل عذاب کے سہنے کے نتیجے میں جیسا کہ معین بھائی نے کہا انسانی جسم جو ہے وہ جھلس جائے گا یہاں تک کہ اس کی حالت جو ہے کوئلے جیسی ہو جائے گی. اب یہ کوئلے جیسا جسم کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے گویا کہ گوشت پوست عنایت کرے گا، جلد عنایت کرے گا، اور وہ جلد عنایت کرنے کے ساتھ میں پھر وہ عذاب سہنے کا جو سلسلہ ہے وہ اثر نو جاری ہو جائے گا.
تو ایسے میں اس اہل دوزخ کی، اس دوزخ میں جانے والے کی نہیں موت واقع ہوگی، اور زندگی تو ایک ایسی زندگی ہوگی جس سے وہ خود عاجز ہو جائے گا۔ وہ چاہے گا کہ اسے موت آئے، لیکن موت اسے نہیں آئے گی، اور زندگی اپنے آپ میں ایک بے لطف، بے مزہ، بلکہ عذاب سے بھرپور زندگی جس کو وہ وہاں پر سہتا رہے گا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو ان کے مقابل ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت دی گئی نصیحت کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے ساتھ میں ان لوگوں نے گویا کہ اپنے آپ کو اس خیر و بہتری کی راہ پر ڈال دیا، جس کی آخری منزل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جنت ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ شخص ہے جس نے نصیحت سے گریز کیا، اس سے اجتناب برتا، اس سے منہ موڑا، اس سے پہلو تہی کی۔ یہ اپنے آپ میں ان لوگوں کے لیے ایک انتباہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو، قرآن کریم کی نصیحت کو سننے کے بعد میں انسنا کر دیتے ہیں، اور جس انجام بد سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، بہتر ہوگا کہ وہ اس دنیا کے اندر میں ہی ڈر جائیں تاکہ اخروی عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ موین بھائی، اس کے بعد میں تذکرہ ہے، ایک تو یہ شخص تھا جو بدبخت تھا، اشقا، جی، شقی کا سپرلیٹو، جی، اور اس کے سلسلے میں جو انجام بد یہاں پر بیان ہوا وہ، اب اس اور کے اس کے بالمقابل ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ ناظرین کو یہ بتلاتے چلے معین بھائی کہ یہ پاکیزگی سے یہاں پر کیا مراد ہے۔ اور ایک اور بات دیکھیے فیصل بھائی، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان ہے، افلاح جو ہے وہ پاسٹ ٹینس یا ماضی کا صیغہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد پا گیا، حالانکہ ابھی تو زندہ پیش ہوا نہیں، اور وہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ جو شخص اپنا تزکیہ کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تو میرے طرف سے اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور تزکیہ عام طور پر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اور اسی لیے قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے سلسلے میں جو زکوٰۃ کا لفظ بنا ہے وہ یہیں سے آیا ہے، وہ زکوٰۃ سے ہی آیا ہے، کہ جب ہم اپنے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق غریبوں کا اور سائلوں کا حصہ نکالتے ہیں 2.5%، 2.5%، تو گویا ہم اپنے مال کی تطہیر کرتے ہیں، مال کا تزکیہ کرتے ہیں، مال کا تزکیہ کرتے ہیں، گویا کہ ہمارا مال پاک ہو گیا۔ جی جی، تو ایک تو پاکیزگی کا اس کے اندر تصور ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نشو و نما کا تصور ہے۔ تو جس طریقے سے ایک مالی اپنے باغ کو نشو و نما دینے کے لیے جو تمام چیزیں محنتیں کرتا ہے، جس میں پانی ڈالنا ہے، کھاد ڈالنا ہے، اور دوسرے جو ہے خضرو جو نباتات ہے اس کو نکالنا ہے، تو اسی طریقے سے ایک انسان کو اپنے نفس کی نہ صرف پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے، بلکہ اس کے نشو و نما کے لیے وہ تمام نیکیاں جو ہمارے نفس کو ابھارتی ہے نیکیوں کی طرف، ان کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، اور ہمارے پرسنالٹی سے، ہمارے کردار سے تمام برے دائیات اور خواہشات کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو اسی لیے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ تزکیہ کا لفظ جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ قرآن جس تزکیے کا تصور پیش کرتا ہے وہ دراصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک ہمگیر تصور ہے، جس میں انسان اپنے نفس کا تزکیہ اس معنوں میں نہیں کرتا ہے کہ وہ پاک صاف ہو، بلکہ وہ بذات خود ایک بہت اچھا انسان، ایک اعلیٰ سیرت اور کردار والا انسان بن کر سوسائٹی میں ظاہر اپنے پازیٹیوز کو جو ہے وہ نشو و نما دے، اور جو نیگیٹیوز ہیں ان کو جو ہے تدریجاً کم سے کم کرتا چلا جائے۔ تو یہ در حقیقت انسانی شخصیت کا ارتقا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے سے چاہ رہا ہے۔ تو قد افلح من تزکا،
اور تزکیہ کے سلسلے میں صاحب تفہیم نے معین بھائی 3 آسپیکٹس لائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بدعقیدگی کی جگہ پر صحیح عقیدے کو اختیار کرنا. دوسرا یہ کہ بد اخلاقی کی جگہ پر آدمی خوش اخلاق بن جائے. اور تیسرا یہ کہ بدعمالی کی بجائے خوش اعمال ہو جائے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انسان کے دل کا تزکیہ بھی مراد ہے. عقیدے کا تعلق جو ہے بہرحال انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اعمال کے ساتھ میں بہتر اخلاق بھی ہمارے اندر میں نشو و نما پائے گا. تو یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ہماگیر تصور ہے جو قرآن کریم انسانی شخصیت کے ارتقاء کا پیش کرتا ہے. اور ہمارے یہاں عام طور پر جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑی کسی قدر محدود جیسی میکینیکل، اور اس میں روحانیت کا کوئی اس کے اندر میں شائبہ نہیں. یہ بڑا مسئلہ جی. اور یہاں پر پورے کے پورے انسان کو اندرون سے لے کر بیرون تک بدل دینا، یہ اسلامی تزکیے کا متناظر ہے. نمایاں پہلو. جی. تو قد افلح من تزکیٰ، اور پھر یہیں تک نہیں، اس کا فوراً اللہ تعالیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. تو وسائل بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی تزکیہ کیسے ہوگا. جی. تو اس میں جو وسائل بیان ہوئے ہیں اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس کے بعد میں فوراً نماز کا تذکر. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات لاہی فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی. تو ذکر رب اور ذکر رب کے ساتھ میں نماز، یہ دونوں باتیں جو ہے اس آیت نمبر 15 کے اندر میں آ رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دونوں جسم کے دونوں اعضاء کے اندر میں یاد، دل کے اندر میں بھی یاد ہے اور زبان پر بھی اس کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں کہ نماز کے اندر میں جو خشوع آدمی کے اوپر طاری ہوتا ہے وہ خشوع اس کے ظاہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے اندر میں خشوع پایا جاتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد زبان پر ہو، دل میں سمائی ہوئی ہو، اور اس یاد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی بہترین صورت بیان ہوئی ہے نماز، اس کو وہ اختیار کریں. تو ایک مرتبہ پھر نماز کا جو غیر معمولی مقام عبادات کے اندر میں ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. یعنی صرف یاد کر کے نہیں رہ گیا بلکہ نماز کی پابندی اختیار کی. اور فیصل بھائی دن میں 5 وقت جو ہے ایک بندہ جو ہے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے مسجد میں، تو گویا کہ 5 مرتبہ وہ اپنی یاد دہانی کراتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ ان میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات آئی تھی، تزکیہ نفس کی بات آئی تھی، اور اس کے بعد کی آیت کے اندر میں نماز کا تذکرہ آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسانی شخصیت کا ارتقاء اور نماز یہ دونوں آپس میں گویا کہ چولی دامن کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے. کوئی شخص چاہے کہ نماز کے بغیر اس کی شخصیت کا ارتقاء ہو تو یہ ممکن نہیں. وہ اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم نماز کی وہ تمام جو فوائد ہیں ان کا ہم تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے اور لیڈرشپ کا جو کنسیپٹ ہے اور اوبیئنگ دا لیڈر ہے، یہ تمام باتیں جو ہے وہ دراصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک جز ہے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں سکھائی جاتی ہے. پھر کمیونیکیشن اسکل اور لسننگ اسکلس، یہ بھی جو ہے نماز کا یہ ہے کہ جہری نمازوں میں ہم اپنے امام کو سنتے ہیں خاموشی کے ساتھ. یہ بہت ساری چیزیں. ایک بات کی طرف میں توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ ان 5 وقت کی یاد دہانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو یا اس کی ذات کو ہم بار بار یاد کریں. اور اس کے لیے فیصل بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے کے تو رات کے سونے تک ہمارے جتنے افعال ہے، ہمارے جتنے کام ہے، اس کے لیے اتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں. تو اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو یہ جو ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کوئی نہیں ہو سکتا. مطلب
نماز کے بعد جو تسبیحات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف دعائیں سکھائی ہیں ہم کو، کھانا کھانے کے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، بیت الخلاء جانے کے لیے، بیت الخلاء سے واپسی کے لیے، اور آپ بتائیے کہ کوئی ایسا عمل ایون ہماری اپنی زوج کے ساتھ میں مباشرت کرنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے، اور کیا ہم مانگیں گے اس سے زیادہ؟ مومن بھائی، دعا کے سلسلے میں ایک لارجسٹ پرسپیکٹو یہ بھی کہ آدمی کوئی عمل کرنے سے پہلے جب دعا کرتا ہے تو وہ اس کا جو عمل ہے وہ خلاف شرع نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمکنار کرنے کا باعث بنتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ بہت صحیح۔ دعائیں تو در حقیقت اس بات کا استحضار ہے کہ ہمارا ہونے جا رہا عمل وہ شریعت کے عین مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو، وہ افراد کے لیے، خلق خدا کے لیے بھی وہ خیر و بہتری کا باعث ہو، اور ہماری اپنی ذات کے لیے بھی۔ تو یہ ذکر الہی کے سلسلے میں دعا کی اہمیت پر چند ایک باتیں ناظرین آپ کے سامنے، اور اس کے بعد میں اب یہ کلیدی آیت آ رہی ہے معین بھائی، اور یہ ہمارا تذکرہ لگتا ہے مجھے کیونکہ اللہ معاف کرے ہمیں ساری واعظ و نصیحت اپنی جگہ پر، عملی زندگی کے اندر میں اللہ تعالیٰ اس واعظ و نصیحت کو ہمیں لانے کی توفیق بخشے، ہمارے ناظرین کو لانے کی توفیق بخشے۔ بھائی ہے تو اپنے آپ میں ایک کٹھن عمل، لیکن کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ سہولت بھی فراہم کرے گا، اور ہے اپنے آپ میں ایک ایسا چیلنج جسے ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بار بار شیطان، ہمارا اپنا نفس، اللہ تعالیٰ کی راہ سے نکال کر اس راہ پر لے جاتا ہے جہاں دنیا کا تو بھرپور فائدہ ہم کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہماری دنیا اگر اس ذریعے سے ہمیں حاصل ہو بھی گئی تو ایٹ دا کاسٹ آف آخرت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تمہارے لیے تو پسند یہ کیا تھا ہم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ ہے جو تم کو کرنا ہے، لیکن تم اس کو چھوڑ کر کیا کرتے ہو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا یہ ایک روزمرہ کا تجربہ ہے ناظرین۔ ہم خود سویرے سے لے کر شام تک اپنی مصروفیات کے اوپر نگاہ دوڑائیں، کہاں کہاں پر ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، کہاں دنیا نے ہم کو آخرت سے غافل کر رکھا، کہاں نمازوں کو ادا کرنے میں دنیا ہماری راہ کا روڑا بنی، کہاں دنیاوی مصروفیت نے ہمیں باجماعت ادائیگی سے روکا، اور کہاں شیطان نے آگے بڑھ کر کے ہماری دنیاوی مصروفیت کے لیے، ہماری دنیاوی مصروفیت کو راہ خدا میں ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنا دی۔ تو یہ اس کے ذریعے سے احتساب ہو سکے گا ناظرین۔ اور فیصل بھائی، کہاں اپنی دنیاوی زندگی کے سٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے ہم نے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اپنے، یہ تو ایک اور ایکسٹریم ہو گئی۔ جی یہ بھی وہی ہے، بالکل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے آخرت پر۔ اور وہ دنیا بھی ایک تو وہ بھی معین بھائی کہ آپ دنیا حاصل کر رہے ہیں بالکل بھلے طریقے سے، صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، لیکن وہ حصول دنیا کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو اتنا کھپا دیا ہے کہ جائز طریقے سے بھی حاصل ہونے والی دنیا آپ کے آخرت کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ بہت صحیح۔ اور وہ چیز جس کا بیان ہوا کہ حصول دنیا کے لیے آپ ناجائز طریقے اختیار کر لیں، حرام کو حلال پر پریفر کرنے لگ جائیں، تب تو اور بھی گھاٹے کا سودا ہے، تب تو اور بھی نقصان ہے، تب تو یوں کہہ لیجئے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا کی سپرلیٹو ڈگری کو ہم پہنچ گئے۔ اور بل تؤثرون الحیات الدنیا کے سلسلے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم لوگوں کو خاصی کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ دو احادیث اس ضمن میں پیش کرنا ناظرین، میں سمجھتا ہوں اس آیت کی تشریح کے لیے اور بھی زیادہ راہ کھل جائے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور اسے وہی حاصل کرتا ہے جس سے عقل نہیں۔ یہ آخر کے ٹکڑے کو سمجھیے ناظرین،
عام طور پر دنیاوی نقصان سے جب ہم دوچار ہوتے ہیں تو اسے ہم اپنا نقصان جانتے ہیں. ہم سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو دنیاوی نقصان کا باعث بن جاتا ہے تو اسے ہم خلاف عقل قرار دیتے ہیں. جی. حالانکہ اس کام کو کرنے میں دنیا کا نقصان تو ہوا لیکن ہماری آخرت کا فائدہ ہوا. ہوتے ہیں یہ مراحل، یہ کشمکش کے مراحل جو ہے روزمرہ زندگی کے اندر میں پیش آتے ہیں. کبھی ایک طرف دنیا آپ کو کھینچ رہی ہے، دوسری طرف آخرت کا تقاضا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ایسے میں آپ کس کے تقاضے کو پورا کریں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. وہاں آپ کس کو ترجیح دیں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے، اور اگر بسا اوقات نہیں تو بہرحال ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہی کیوں نہ صحیح، اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ ہم نے آخرت کے نقصان کو گوارا کر لیا لیکن اپنے دنیاوی نقصان کو برداشت نہیں کیا. اس اندیشے کے تحت کہ ہمیں دنیاوی نقصان ہونے جا رہا ہے، ہم نے اپنے وقت کو آخرت کا فائدہ سمیٹنے کے لیے نہیں لگایا. عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ اس چیز کو حاصل کریں جو خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، اور آپ بیوقوفوں کی طرح کس چیز کو پسند کرتے ہیں جو نہ خیر ہے اور جو نہ ہمیشہ باقی رہنے والی. تو یہ حدیث ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے ہمیں اس سلسلے میں مزید رہنمائی ملتی ہے. حدیث آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، ایک اور حدیث اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی دنیا کو عزیز رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. تو تم باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح. اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو عزیز رکھنا چاہیے. اور دنیا جو ہے ہمیشہ ہم کو فریب سود و زیاں جو ہے وہ دکھاتی ہی رہے گی. تو اس بات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو گویا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے کہی جا رہی ہے. یہ بات اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کہی جا چکی ہے. معلوم پڑتا ہے ایک ایسی انبیائی تعلیم ہے جو تمام تر انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو دی ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کا مقام ابو الانبیاء کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک اور جلیل القدر نبی، ان کے صحف کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یوں کہہ لیجئے کہ تحریر فرمائی تھی، یہ بات رکھی تھی. معین بھائی کچھ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے سلسلے میں وہی بات کہنے جا رہا تھا، آپ نے میری زبان سے وہ بات چھین لی. یہ اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفہ دیا گیا تھا، مطلب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس صحیفے کا کہیں ذکر نہیں ملتا. مطلب وہ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ طبعی طور پر ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا ہے جی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تو تورات ہمارے پاس میں موجود ہے آج بھی مسخ صورت میں. اور جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ہم نے جس کا بہت تفصیلی مطالعہ کیا، اور ہم نے اس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلا کر جو ہے تورات آپ کے عنایت فرمائی. یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شریعت بھی دی اور ساتھ میں ان کے اوپر کتابیں بھی نازل ہوئی. کچھ کتابیں جو ہے وہ اس صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے. کچھ دوسرے صحف اور کتابیں جو ہیں اسکرپچرز ہیں آج وہ موجود ہے لیکن اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے. صرف ایک صحیفہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی تھی، وہ صحیفہ آج بھی من و عن جس طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بغیر کسی زیر اور زبر کی فرق کے بغیر آج بھی دنیا میں موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور قیامت تک جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو ہم کو یہی بات جو ہے ہمارے مدعوین تک پہنچانی ہے کہ بہت سارے اسکرپچر کا ذکر ملتا ہے، لیکن کوئی بھی اسکرپچر کے بارے میں کوئی
آدمی یا اس کا ماننے والا اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ان کا اسکرپچر محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے. یہاں تک کہ ہم بعض اسکرپچرز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے 50 ورژنز ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کتاب اللہ کے ورژنز نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ کا کوئی ورژن نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر اور انبساط کی بات ہے کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ میں ایک پرمسرت قسم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دائمی ہدایت نامے کو اتنا محفوظ کر اس کو محفوظ کر رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم بھی ہے دنیا جہان کے تمام تر انسانوں پر. معین بھائی، یہ جو اس سورہ کے اندر میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف کا جو تذکرہ آیا ہے، قرآن کریم میں سورہ نجم ایک اور سورہ ہے جہاں پر ہمیں ان صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے. حضرات ناظرین، سورہ الاعلیٰ کی یہ تفسیر یہاں ختم ہوتی ہے، اور ہم ناظرین سے ایک مرتبہ پھر التماس کرنا چاہیں گے کہ وہ جو کچھ بھی اس محفل تذکیر کے 40 اور 45 منٹوں کے اندر میں بات چیت ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس پر غور و خوض کریں. کتاب کا حق ہی یہ ہے کہ اس پر تدبر اور غور و فکر کیا جائے. اس تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وہ اسرار و رموز ہم پر یوں کہہ لیجئے کہ کھلتے چلے جائیں گے جو سربستراز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین ہدایت نامہ ثابت ہوگی، ہمارے لیے بہترین ہدایت نامہ ثابت ہوگی، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے کا سبب ذریعہ بن جائے گی. ناظرین، گزارش یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، احباب میں اس کی تشہیر فرمائیں، اس کو پروموٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پروگرام کو پہنچائیں، اس کی تشہیر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم آپ سب کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عنایت کرے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے، اور فیتن قلیل کو فیتن کثیر پر محض اپنے فضل خاص سے فتح و نصرت عنایت کرے. جزاک اللہ ناظرین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.